اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نیب وہ باڈی ہے جس کے اوپر براڈ شیٹ کے اوپر بڑے ایشوز اٹھے ہیں. آج رپورٹ بھی سامنے آئی ہے, اب پتہ چلا ہے جی وزارت قانون سے بھی فائلیں غائب ہیں, وزارت خزانہ سے بھی فائلیں غائب ہیں, اٹارنی جنرل کی بھی فائلیں غائب ہیں. تو جب نیب کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو آتا ہے کہ جناب آپ نے $1.5 ملین جو ہے ایک غلط شخص کے ہاتھ میں پکڑا دیا, تو کون ذمہ دار ہے؟ یا آپ کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کے غریبوں کو 5.5 ارب روپے بھرنے پڑ گئے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو نیب کے اوپر یہ چارج شیٹ بھی ہے کہ نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کچل رہے ہیں, بلکہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے غریب عوام کے اربوں روپے دینے پڑے ہیں کسی اور پارٹی کو, کیونکہ یہ اپنے کام میں نالائق ہے. اچھا خرم صاحب, یہ آپ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے, اور میں کسی اور سوال سے ناظرین جانا چاہتا تھا سینیٹر ساسی پلیجو صاحبہ کی طرف, لیکن سینیٹر ساسی پلیجو صاحب یہ سوال تھوڑا سا مختلف اس لیے ہو گیا ہے کہ خرم صاحب نے براڈ شیٹ کا اشارہ کیا, انہوں نے وہاں بتایا جہاں جسٹس عظمت کی جو رپورٹ ہے, کمیشن کی جو رپورٹ ہے, وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ جو $1.5 ملین کی پیمنٹ ہوئی تھی, اس کا حساب کتاب اور ریکارڈ جو ہے وہ ہائی کمیشن سے گم ہے. وہ پیمنٹ تو غالباً آپ کے زمانے میں ہوئی تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت کے زمانے میں ہوئی تھی, اور اگر کسی نے ریکارڈ گم کیا ہوگا تو پھر شک تو صرف آپ کی حکومت کے اوپر جائے گا, اس کے اہلکاروں پہ جائے گا. سینیٹر ساسی پلیجو صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, شک کی کوئی بنیاد ہو نہ ہو, گزشتہ کئی سالوں سے ہر چیز کا ملبہ اور شکوک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہوتے ہیں. بدنیتی پہ ساری چیز مبنی ہے. اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, وہ پیمنٹ آپ کے زمانے میں ہوئی ہے, آصف علی زرداری صاحب حکومت کے زمانے میں پیمنٹ ہوئی ہے, وہ غلط پیمنٹ کیئر ٹیکر کے زمانے میں ہوئی تھی جب وزیر قانون احمد بلال صوفی تھے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اب یہ کہ 14 سال. اچھا ایک سیکنڈ, وہ پیمنٹ اس وقت ہوئی تھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت جا چکی تھی. جی آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہے ہیں, اور یہ سارے کیسز ہم بھگت چکے ہیں, فیس کر چکے ہیں. اب کس نے ریکارڈ کہاں گم کیا کیسے کیا, خدا کے واسطے ہر چیز کا ملبہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور وہ پارٹی جو ہر طریقے سے ابھی بھی پارلیمنٹ کو, یعنی نہیں ہمارا کوئی اس میں نہ ہاتھ ہے نہ پہلے تھا. ہم نے تو ہر چیز کو فیس کیا, ہم نے تو ہر کیس کو فیس کیا. قانون کی پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس کو پہنچا. میں دیکھیں نا, وہ سینیٹر ولید نے اور تحریک انصاف نے جا کے تو فائل گم نہیں کرنی نا جس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. who benefits ایک پرنسپل ہے لا کا, کیا کہتے ہیں اس کو لیٹر میں, ادارے ہیں آپ کے, انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, جو جہاں چاہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے سے وہ ہر چیز جو ہے اس کے ملبہ اس پر کیوں گرایا جاتا ہے, یہ تو عجیب سی ایک اچنبھی سی چیز ہے. جبکہ اتنے سارے مسلسل فائدہ آپ کو ہوا متبادل, بھائی ہمارے جب ہاتھ صاف ہیں, ہم جب کانفیڈنٹ ہیں, آپ کی ہر جو ہے ہم کورٹ میں حاضر ہوتے رہے ہیں, ہر چیز کو جو ہے وہ چیلنج سمجھ کر ہم نے فیس کیا ہے, اور یہاں ہم پر کتنا اس وجہ سے جو ہے وہ پریشر رہا, وہ ہم نے قبول کیا کیونکہ ہماری نیت اور ہاتھ صاف تھے. اب اس حوالے سے یہ بار بار چیز پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف یہ کرنا, مجھے تو اس کا یہ پتہ نہیں چلتا. ابھی بھی پاکستان جس طریقے سے چل رہا ہے, جو اچھی چیزیں ہیں جس پر ابھی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, یقین جانیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دی ہوئی انہی کا تحفہ ہے. اچھی چیزیں ساری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. سینیٹر ولید صاحب دیکھیں, وہ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک وکٹم ہے جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہر چیز کا ملبہ ان پہ پھینک دیا جاتا ہے, اور پیپلز پارٹی کے تمام لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب 14 برس تک جیل میں رہی. اور بات ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ حساب کیسے پورا ہوتا ہے, کیونکہ 1997 میں گرفتار ہوئے تھے, کب 14 برس تک کیسے رہے جیل میں, کیونکہ 2004 میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا اس میں کہ گنتا رہوں کتنے سال وہ رہے تھے جیل میں. لیکن میں یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ براڈ شیٹ کیس کا کیونکہ معاملہ جہاں آیا ہے, تو اس کے تمام جو اہم مائل سٹونز تھے, جو کلیدی کی مائل سٹونز مراحل, اس وقت یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی یا پی 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 کی گورنمنٹ تھی, ہو سکتا ہے کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہو. ہمارا ان فائلوں کے جہاں موجودگی یا ناموجودگی سے کہ ہمارے کسی بھی, ہم کو تو 2.5 سال ہوئے ہیں آئے ہوئے,
اور بائی دا وے ریکارڈ کی غائب کرنے کا یا ریموو کرنے کا تو ویڈیو پہ بھی کیپچر ہو چکا ہوا ہے. جو واجد شمس الحسن صاحب جب ہائی کمشنر تھے یونائٹڈ کنگڈم میں اور PPP کا دور تھا, اور یہی وہ معاملہ 60 یا 65 ملین ڈالرز کا, جس کو بچانے میں گیلانی صاحب نے سپریم کورٹ کی بھی نافرمانی کی اور وزارت عظمیٰ سے بھی گئے, اور ایک استثناء کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سہارا لیا گیا, اور اس کے پیچھے چھپ کے یہ اتنا وقت گزار دیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ کے لمیٹیشن یا میعاد کے لاز گزر گئے. تو یہ مثالیں تو موجود ہیں, اور کنوکشن نہ ہونا کا تو پاکستان کی جو جسٹس سسٹم ہے اس میں, اور آپ وکیل بھی ہیں, میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کنوکشن نہ ہونے کا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں عام طور پہ انہی چیزوں پہ ڈالا جاتا ہے کہ وٹنسز غائب کر لیے جاتے ہیں, اٹھوا دیے جاتے ہیں, خرید لیے جاتے ہیں, ریکارڈ غائب کیا پڑھے جاتا لکھے ہے. وکیل ہیں پاکستان کے, آپ لوگوں کو کبھی کبھی شرم نہیں محسوس ہوتی کہ پاکستان میں آپ لوگ خود بھی مانتے ہیں کہ کنوکشن کچھ نہیں ہے, یہاں پہ بڑے بڑے جرم ہیں, ہر آدمی کہتا ہے تو کنوکشن نہیں ہوئی, اس کو بیسس یوز کرتے ہیں, بنیاد بناتے ہیں اپنے ڈیفنس میں کہ کنوکشن ہی نہیں ہوئی, مجھے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف تو وجود میں ہی اس لیے آئی تھی کیونکہ ایک اس کا ستون کرپشن والا ستون, کرپشن کا انسداد ایک ستون ہے, اور دوسرا ستون یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمیشہ یہاں پہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے, اور وہ گائے چوری کرنے والا یا چھوٹی موٹی تھیفٹ والا جو ہے اس کو تو زبردست یا دبا دب پنجابی میں کہتے ہیں سزا ہوتی ہے, اور جو اربوں جیسے کہ فارن فنڈنگ کیس کروڑوں ڈالر اس کو نہیں ہوتی ہے. میں ایک بریک لے لوں, میں ایک بریک لے لوں, بالکل آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کو پورا حق دیا جائے گا اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنے کے لیے. ایک بریک لے لوں ناظرین, لائیو پروگرام ہے, میرے ساتھ رہیے, بریک کے بعد یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک پہ چلیں, ایک ہم میڈیا کا نیریٹو جو ہے وہ درست کر لیں. خرم دستگیر صاحب, یہ اب لوگوں نے مسلسل کہنا شروع کر دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب 14 سال 16 سال جو ہیں وہ جیل میں رہے ہیں. 1996 سے لے کے میں نے چیک کیا 2004 تک 8 سال وہ رہے جیل میں. آپ کی حکومت نے 1990 اور 1993 کے درمیان آصف علی زرداری صاحب کو کتنے سال جیل میں رکھا تھا؟ جی مجھے تو یاد نہیں ہے, میں ابھی یونیورسٹی میں تھا, مجھے اب بھی بہت سال پہلے کی بات ہے, لیکن اس وقت ایک 90 کی دہائی میں ایک ماحول ضرور تھا پارٹیوں کے درمیان مخاصمت کا, جس میں یہ آلہ بھی اس وقت استعمال ہوا. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ وقت کے ساتھ اب جب مجھے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے 30 سال ہونے کو آئے ہیں, کیا پاکستان نے آگے نہیں بڑھنا؟ وہ تو کیا ہم نے اسی دلدل میں دھسے رہنا ہے؟ نہیں, میں سوال یہ ہے وہ تو ایک الگ سوال ہے, ابھی تو ہم فیکٹ ٹھیک کر لیں, اسی ٹول کو استعمال کرتے رہیں گے نا. دیکھیے اس زمانے میں نیب کو پروفیسر کو گرفتار کرنے کے لیے گرفتار نہیں کیا گیا. نیب نے جواب دینا ہے, میں حقائق تو ٹھیک کر دینا ہے. پروفیسر جاوید کی ڈیتھ کا نیب نے جواب دینا ہے, وزیر اعظم کی ڈیتھ کا نیب نے جواب دینا ہے. میں اس چیز پہ آتا ہوں, پہلے میں فیکٹ ٹھیک کر لوں پاکستان کے میڈیا کے لیے. اظہار کو روکنے کے لیے کیوں استعمال کیا گیا, بی شکیل الرحمان کو اتنے مہینے جیل میں کیوں رکھا گیا؟ نیب نے براڈ شیٹ کا جواب دینا ہے, اور نیب نے ایک انتقامی حکومت کا اعلی کار خرم صاحب میں آتا ہوں اس کے اوپر. سر معذرت کے ساتھ میں اس پہ آتا ہوں. سینیٹر ساسی پلیرو صاحب, اس فیکٹس کو ہم ذرا ٹھیک کر لیں. جو 14 سال آپ نے کہے کسی طرح سے پورے نہیں ہوتے. اگر نواز شریف صاحب نے 1990 سے 1993 تک مسلسل بھی آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں رکھا ہے تو 11 برس بن سکتے ہیں, کیونکہ 8 برس وہ بنیں گے 1996 سے لے کر. وہ بھی نواز شریف صاحب کے اس میں انٹرم گورنمنٹ میں گرفتار ہوئے, پھر گرفتار رہے, اور 2004 میں ان کو چھوڑا مشرف نے ضمانت پہ. تو 8 برس وہ بنیں گے, 3 پہلے 11 بنیں گے. 14 آپ نے کہاں سے پورے کیے؟ 11 نہیں 12 برس بنتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اب ابھی بھی دیکھیں نا پیپلز پارٹی کتنی پیاری ہے آپ سب لوگوں کو, کہ ایک رہنما جس نے نہ کیے ہوئے سزاؤں کی اتنی گناہوں کی اتنی بڑی سزا کاٹی, ایک سوال پر بھی بات یعنی اس طرح ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کپڑا خرید کرتے ہوئے یا چیز خرید کرتے ہوئے وہ لالا پٹھان کے ساتھ نہیں کرتے. دیکھیں 2 سال, اور اس کے بعد یہ ابھی جو 2 سال جیل میں رہے ہیں وہ دیکھیں, معاف کیجیے گا, میں اس وقت صرف میں چاہ رہا ہوں کہ پورے پاکستانی میڈیا کے سامنے ہم ایک فیکٹ کو ٹھیک کر دیں, کیونکہ میڈیا غلط حقائق کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور ان کو حقیقتوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. 14 برس پورے نہیں ہوتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 14 برس کسی طرح سے پورے نہیں ہوتے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم ہمیں ہمارے سامنے یہ اعتراف کر لیں تاکہ سہولت ہو جائے پورے پاکستانی میڈیا کی.
14 برس نہیں بنتے, 11 برس بنتے ڈاکٹر صاحب میکسیمم. جتنا تحمل سے آپ نے سینیٹر ولید صاحب کو سنا, تھوڑا سا اس سے 3 حصے کم ہمیں بھی سن لیں. بالکل 14 برس ہی بنتے ہیں, ایک الگ سے پروگرام اسی پر آپ کر لیں, میں بھی حساب کتاب لے کر آؤں گی, آپ بھی لے کر آئیں. ابھی جو سینیٹر ولید صاحب نے بات کی اس پر بھی میں مختصر تبصرہ یہ کروں گی کہ ان کو فارن فنڈنگ کیس اور دوسرے کیس تو جو ہے یہ سمجھتے ہیں لکڑ پتھر ہضم کی طرح ساری چیز جو ہے ان کو وہ راس آ جائے گی. باقی جو سارا ملبہ ہے, نیب یہ احتساب کے نام پر انتقام کا ادارہ بن چکا ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ. یہ سینیٹر ولید صاحب کو بھی پتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا وہ کس دل اور ول کے ساتھ جو اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, بھلے کریں, ان کا رائٹ ہے ویو پوائنٹ دینا, پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا, لیکن کچھ چیزیں یعنی روشن ایک یونیورسل ٹروتھ جیسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ یہ پی ٹی آئی جب سے آئی ہے کٹیڑا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے, چنوائیاں بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں, عدالتیں بھی اپنی لگاتے ہیں, اور یہ سینیٹر صاحب, ہاں ٹھیک, ہاں سینیٹر ولید اس کا جواب دیتے ہیں. میں صرف وہ چاہتا تھا فیکٹ ہم ٹھیک کر دیں پورے پاکستانی میڈیا کے لیے کہ لوگوں نے 14 برس کہنا شروع کر دیا ہے. کچھ مہینے زیادہ ہی کسی سے سن لیا ہوگا, کسی بھی طرح سے 14 برس نہیں کیسے سن لیا, 14 نہیں ہے, 11 ہی برس بن سکتے ہیں میکسیمم. پیشوں پر جاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ, ہمیں پتا ہے, ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ جیل میں رہے ہیں. جب 1990 میں پہلی دفعہ گرفتار. نہیں ڈاکٹر صاحب خدا کو مانے آپ کہ 11 سال کے بعد جو ہے ایک, پھر دوسرے جو ہے آپ 1 سال تقریباً ہو جاتا ہے, 12 سال وہ ہو گئے, پھر 2 سال یہ ابھی کے آپ کر رہے ہیں. آپ کو پی ٹی آئی نے جو یعنی آخر میں ان کا جو سارا خان صاحب کا غم و غصہ یہ سارا پیپلز پارٹی پہ ہر وقت جو نکلا ہے, یہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں. ہر وقت سنوائیاں ہوئی ہیں, ہر وقت ہیئرنگ ہوئی ہے, صاحبہ سے لے کر کوئی ایسا رہنما ہے نون لیگ ہوا ہے پیپلز پارٹی, سب کو انہوں نے کٹڑے پہ کھڑا کیا ہے. Everybody knows that. It's so obvious. سینیٹر صاحب یہ اب حساب کتاب لوگ کر لیں گے. میں نے سوال ایک ریز کر دیا ہے, یہ حساب کتاب تو تمام لوگ کر لیں گے اپنی انگلیوں کے اوپر,